کتنی طنز ہے، دل کہے کہ میں اس کے قابل نہ تھا، غیرت کہے کہ میں اس کے قابل نہ تھا، ضمیر کہے کہ میں اس قابل نہ تھا۔ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی تحریر فرماتے ہیں کہ میرے استاد تھے، پورے نجف میں ان کے پائے کا عالم نہ تھا، کسی عالم کو مسئلہ پیش آتا تھا تو ان سے پوچھتے تھے، جوتی نہیں تھی، گھاس باندھتے تھے گرمی اور سردیوں میں پاؤں پر تاکہ ٹھنڈے گرم ہو۔ ایک دن بعد یہ سلام سے گزر رہے تھے، امیر کی زری پر نظر پڑی، کہ یا علی اتنا علم دیا تھا ایک جوتی بھی دے دیتے۔ تھوڑا آگے گئے تو ان کے استاد آ رہے تھے جن کی دونوں ٹانگیں نہیں تھی، گان زمین پر رینگتے ہوئے چلتے ہیں اور نجف میں علی کے روضے کو دیکھے کہتے ہیں حمدن للہ شکرن للہ، تیری حمد ہے تیرا شکر۔ یہ تمہید میں میں نے اتنا وقت کہا کتنی ہی تقریر ہو، اور اب آپ کی توجہ کیا ہوگا، شکر کرو تو نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جنہوں نے محمد پہ کفر کیا انہیں حضور کے بعد کوئی معصوم نہ ملا، جنہوں نے محمد پہ شکر کیا اللہ نے علی شر ولی اللہ منکران ولایت کفران نعمت کرتے ہیں، محمد رسول اللہ پہ شکر کیا ہوتا تو علی شر ولی اللہ نصیب ہو جاتا۔ علی پہ شکر کرو حسن ملتا ہے، حسن پہ شکر کرو حسین ملتا ہے، حسین پہ شکر کرو عابد ملتا ہے، عابد پہ شکر کرو باقر ملتا ہے، باقر پہ شکر کرو صادق ملتا ہے۔ اور ہے یہ جعفر صادق سمجھے چھوٹے ہوئے یہ رہا مجھے دھو کے رہ کر مجھے سے جعفر صادق۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ 14 کے 14 صادق ہیں، 14 کے 14 قرآن سے زیادہ سچے ہیں۔ جی یہ آیت ہے جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، قرآن سے زیادہ سچے ہیں، کعبے سے زیادہ پاک ہیں، حق سے زیادہ صحیح راستے پہ۔ پھر میں تشریح میں نکلنا نہیں چاہتا، نے کچھ اس طرح سے اتارے ہر شخص کو ہر دور میں پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ جبریل نے یہ سوچا پیغام میں کس کو دوں یہ سارے۔ محمد کے بعد محمد، علی کے بعد علی، ان میں معیار بھی نیچے نہیں آئے گا۔ اور جس محمد کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں 14 کے 14 سچے ہیں لیکن سادے کسی کا نہ کم۔ علی اتنا سچا ہے جتنی اللہ کی زبان کو سچا ہونا چاہیے، اللہ نے دی ہے تو بولو۔ علی اتنا سچا ہے جتنی اللہ کی زبان کو سچا ہونا چاہیے۔ رسول اتنا سچا ہے کہ صادق بھی ہے امین بھی ہے۔ میں نے بڑا سوچا سیدوں کے القابات پر، ابھی اعلان رسالت ہی نہیں کیا تھا اور مکے والے کہتے تھے صادق ہے، مشرک کہتے تھے صادق ہے، مشرک کہتے تھے صادق ہے، مشرک کہتے تھے صادق ہے، جھوٹے کہتے تھے صادق ہے، خائن کہتے تھے امین ہے۔ اور میں نے پوچھا کہ کوئی اور بھی عزت والا تھا کہ ساروں کو عزت بعد میں ملی ہے؟ کوئی نہ ملا، ایک ملی کہ جب مسلمانوں کی ماں کو منہ دھونے کی بھی تمیز نہ تھی، شبانہ خدیجہ کو طاہرہ کہتے تھے۔ اس وقت میں زمانہ خدیجہ کو طاہرہ کہتا تھا۔ تیرے دلے نجس میں سبائی کبھی نہ ہو بے علی۔ تو سامعین کرام
حسین بھی صادق ہے, زین العابدین بھی صادق ہے. پہلے 5 تو اس کی صداقت کے مباحثہ گواہ ہے. کیوں نہیں آیا نام سے؟ کیوں نہیں آیا؟ ایک امام کو کیوں کہا گیا صادق؟ بھائی علی امام ہے, ان کے مقابلے پر کسی نے امام ہونے کا دعویٰ نہیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. یہ معرفت تو حسین کی ماں خود عطا فرماتی. علی کے مقابلے پر کسی نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا, حسن کے مقابلے پر کسی نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا, حسین کے مقابلے پر کسی نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا, زین العابدین کے مقابلے پر کسی نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا, محمد باقر کے مقابلے پر کسی نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا. لیکن جب میرے چھٹے امام کا زمانہ آیا, کوئی گوشت کے پھٹے سے بول پڑا کہ میں بھی امام ہوں, کوئی کپڑا بھونتے بھونتے بول پڑا کہ میں بھی امام ہوں, اور شریعت کی آواز ہے جعفر صادق بطول کا بیٹا سچا ہے, باقی سارے جھوٹ. اللہ مختار فورس کے جوانوں کو سلام. غیرت مند قوم کے سروں پہ سلامت رہے. جعفر صادق, جعفر نہیں, ہم سریکی پنجابی لوگوں کے ساتھ نہیں. اللہ ایک مسائل ہماری شیر کافی اردو والوں کے ابو حنیفہ دی تھوڑی جی تشریح بھی کرو تاکہ ہم پتہ تو لگے سارے. جی میں ابھی بہت پتہ آج تک کسی نے آل محمد آپ کو سلامت ہو. یہ کائنات آدم و عالم کا اصول ہے کہ الف بے کے کچھ الفاظ جیسے آپ ملتان صاحب کے جتنے ذاکری پڑھ رہے اصل نصیر مشین پڑھ جانا شوڑے کی ذات شلوات پڑھ ٹھیک ہے. آپ کو بھی اتنا زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اسی خیر الف کا ہمیشہ ہی خواب ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے کچھ چھوٹے موٹے مسائل ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن ایک زبر سے کا فرق بڑا ضروری ہوتا ہے. ہمارے اکثر کہتے ہیں جعفر, یہ گناہ ہے. جعفر جعفر پھر پر زبر جعفر جعفر. ساتویں امام سے کسی نے پوچھا جعفر کا مطلب کیا ہے؟ عباس بادشاہ کا علم ہے, میں نے کبھی کپڑا سمجھ کے نہیں, غازی سمجھ کے قسم اٹھائی ہے, اس کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں. ساتواں امام فرماتا ہے جعفر جنت میں بہنے والی دودھ اور شہد کی ایک نہر ہے جس کا ذائقہ علی کی ولایت کی طرح. سلامت و آباد شاہ اتنا غلط کہ اس کی تشریح کو بھی ایک لمبی تفصیل درکار. آؤ بسم اللہ آگے جی کیا کوئی آ آؤ بسم اللہ اور اگے آ جائے ممبر سے بزرگوں کو آگے آتے وہ قوم کبھی نہیں ہارتی جس کے بزرگ آگے ادھر بزرگی نہ سے اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ بلا کے حضرت آل محمد کا زمانہ قدر آسان زمانہ تھا. یہ فکرہ غلط ہے, غلط. یہ فکرہ صحیح ہے کہ باقی ائمہ سے چھٹے امام کا زمانہ قدر آسان, کچھ آسان تھوڑا سا اس آسان زمانے کا اعتبار کا سن. ابو حنیفہ کا مسئلہ یہ تھا کہ بادشاہ کو جلدی تھی دوسری شادی کرنے کی, پچھلا کوٹا مکمل تھا. اب وہ عدت کا انتظار کرتا
امام صادق مسجد نبی کے سامنے ایک عصا کی یوں ٹیک لگا کے کھڑے، یہ اندر سے پورا مذہب اس واقعے سے سمجھا جاتا ہے. کہہ گیا مولا ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا اس لاٹھی کو لے کر میرا نانا ایسے ہی کھڑا. میرا جو نانا تھا نا مصطفیٰ، وہ اسی لاٹھی کو لے کر ایسے کھڑا. یہ مدینے کی گلیاں ڈگ پہ بزرگ، اور اس نے لاٹھی کو چوکی. حضور نے فرمایا ٹف ہے تم پہ، لکڑی کو چونتا ہے اور محمد کو چھوڑ دے. جہاں زندگی برابر بھی بے غیرتی آ جائے وہ اس معاملے کو نہیں سمجھتا. اس نے بادشاہ کی خوشنودی کے لیے طلاق کو طلاق کے واقع قرار دے دیا اور لوگوں میں مشہور ہو گیا. وہ منہ سے نکل بھی جائے مذاق میں تو ہو گئے. اس نے اتنے گھر تباہ کیے ہیں کہ کئی نسلیں حرام زادی پیدا ہوئی. اور یہ پالیسی ہے شیطان کی کہ کسی طرح سے مسلمانوں میں حرام کو رائج کرے. حلالی پیدا ہوتے رہے تو علی سے محبت کرے. بولنا زبان سے اگر حلالی پیدا ہوتے رہے. یہ ایک خفیہ تقریر ہے میری، میں نے اس کے اندر 20 ایسے اقدام ایک بزرگ کے دکھائے تھے جس نے خصوصی طور پر نافذ کیے تاکہ غیر حلالی نسلیں پیدا ہو. کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ مصطفیٰ سچا ہے کہ علی سے حلالی محبت کرے گا. انہیں کسی طرح سے رستے سے روکو، حلالی آئے ہی نہ، تاکہ علی علیہ السلام سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو. اسلام بنیادی طور پہ 5 چیزوں کا نام ہے. وہ 5 چیزوں میں سے ایک بنیادی چیز ہے، یہ 5 بنیادی ہے. ان میں ایک ہے نسل کی حفاظت کرو. اسلام اس لیے آیا کہ نسل کی حفاظت. اسلام کہتا ہے کہ معلوم ہونا چاہیے بیٹا کس کا ہے. یہ بنیادی قانون ہے اسلام کا کہ فلدیت ٹھیک ہونی چاہیے، نکاح ٹھیک ہونا چاہیے، باپ کا تعین ہونا چاہیے. کیونکہ حلالی مجتہد بھی بن جائے تو علی کو بھونکنے لگتا ہے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے تو تو خوش بیٹھ ہے نا میرے بیٹا، مولا تیری زندگی کرے، اللہ خیر کرے. جو سامنے ایک بڑا عرصہ اس علاقے کی مجلس پڑھتے ہیں کہ بچہ بڑا پریشان ہوتا ہے جو بول کے تو سامنے لے گا آل محمد آپ ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں. یہ طلاق کا معاملہ اتنا حساس ہے. کسی کی بیٹی ہے پتہ نہیں طلاق 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 تو نسل کا پتہ کیسے چلے گا؟ خدا نہ خاصہ یہاں سے جانے کے فوراً بعد وہ کسی غلطی کا ارتکاب کرے، وہ بیٹا کس کے کھاتے میں لکھا جائے گا، وہ اولاد کس کے کھاتے میں لکھی جائے گی. شریعت کہتی ہے اسی لیے موقع دو 3 مہینے تک. اتنا تو بعد میں گزرے گی. ایک دفعہ طلاق انتظار کرو، پھر وہ مخصوص دنوں میں آئے، پھر طہارت کرے. کیونکہ غصے کی ابتدا علی فرماتے